کہا چند دن پہلے ایک نوجوان تھا، وہ سنانے لگا کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی، شراب کی حالت میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، راستے میں گندے نالے میں گر گیا، وہیں پہ موت آ گئی۔ کہا جب اس کی لاش نکالی گئی منہ میں بھی گندا پانی تھا، سارا اندر تک چلا گیا، شراب کا نشہ کیا تھا، آنکھیں باہر کو تھی، کہا ہم اس کا پیٹ دباتے رہے تاکہ گندا پانی باہر نکل آئے، تو جب کہا میں نے اپنا منہ اس کے قریب کیا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ یعنی آخری حالت میں موت کس پہ آئی کہ شراب پی ہے، شراب کے نشے میں ہے، موٹر سائیکل تیز چلا رہا ہے، گندے نالے میں گرا، اس حال میں موت آ گئی۔ تو آج جو موت آ رہی ہے انسان کی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کلمے کی بھی توفیق نہیں مل رہی۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے مسلمان کے ساتھ؟ اس کی ایک بنیادی وجہ جب سے موبائل آیا، فحاشی اور یعنی بے حیائی اتنی بڑھ گئی، ہر ٹائم اس وقت موبائل ہے، آنکھ کھلتی ہے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے ایمان اور ہدایت کی نعمت ہے۔ اس نعمت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں، اور اس نعمت کی قدر انسان کو صحیح معنوں میں تب آتی ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو جو قبر میں سوال ہونے والا ہے وہ بھی اسی نعمت کے بارے میں کہ من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، آپ کا رب کون تھا، آپ کا پیغمبر کون تھا، اور اس دین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ اور آگے حشر کے میدان میں بھی جتنے مراحل ہیں ان کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ایمان اور ہدایت عطا فرمائی تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اگر ایک انسان کے پاس دولت، پیسہ، اسباب، جائیداد، مال و زر سب کچھ موجود ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان اور ہدایت نہیں ہے، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم ہمیں ایک ذہن دے رہا ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو مسلمان ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے، اور ایمان والے لوگ وہ ہیں کہ جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے والے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جو مسلمان ہے اور اسے رزق دیا گیا اتنا کہ جو اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قناعت کی دولت کے ساتھ مالا مال کیا۔ یعنی اللہ نے ایمان کی نعمت دی، اور اللہ رب العزت نے قناعت کی نعمت دی، اور نمبر 3 اتنا رزق عطا فرما دیا جو اس کے لیے کافی ہے۔ فرمایا اگر یہ نعمتیں کسی کے پاس ہیں تو وہ مسلمان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ ہر مسلمان اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے جو مجھے ہدایت عطا فرمائی، ہدایت کے بعد تو میرے دل کو ٹیڑھا نہ فرما، صراط مستقیم سے یا اللہ مجھے مت ہٹا۔ یقیناً یہ تیری طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، اور یقیناً تو ہی بخشنے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ تو گویا اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملا کہ ہر مسلمان ہر وقت یہ دعا کرے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہدایت کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں، ہم سیدھے راستے سے کہیں ہٹ نہ جائیں، یا اللہ اب ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم ثبت قلبی علی دینک،
یا اللہ میرے دل کو ثابت قدم فرما اپنے دین پر، ثابت قدمی یا اللہ مجھے عطا فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے جو دل ہیں وہ ما یلیق بشانہ، اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ جب رب العالمین چاہے تو اللہ اس کو پلٹ دیتا ہے، یعنی جب اللہ اس کو پلٹ دے تو پھر انسان ہدایت پر تھا ایک دم بے دین ہو جاتا ہے، بے دین تھا اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ تو ہمہ وقت گویا اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، کسی لمحے غفلت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا کہ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، جس کو اللہ چاہے ہدایت دے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہو، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب، حضور کی خواہش تھی کہ یہ چچا ایمان لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی تھی کہ میرا یہ چچا ایمان لے کر آ جائے۔ جب اس کا آخری وقت تھا، نزع کا عالم تھا، اس وقت بڑے بڑے کفار قریش بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، چچا جان تم میرے سامنے کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے سامنے گواہی دوں گا کہ میرے چچا کی موت ایمان پر ہوئی۔ لیکن ابو جہل اور یہ بدبخت کفار مکہ یہ کہتے رہے، کیا آپ اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کرو گے اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو اب انہوں نے اس طانے کی وجہ سے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو بس محض اس بات کی وجہ سے دین حق، دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اور ابو طالب کی آخری بات یہی تھی کہ میں ملت عبد المطلب پر ایمان لاتا ہوں اور اسی پر میں جان دیتا ہوں، تو یعنی گویا وہ اسلام لے کر نہیں آیا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دے، اور یہ ہدایت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہدایت اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ آج کا معاشرہ ایسا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، آج فحاشی اور یعنی بے حیائی کا ایسا دور آیا ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا، اور بسا اوقات وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، ایسے کفریہ جملے کہہ کر، ایسی کفریہ باتیں کہہ کر، ایسے کفریہ نظریات عقائد رکھ کر، علم ہی نہیں ہوتا کہ انسان ایمان سے نکل چکا ہے۔ تو فتنوں کے اس دور میں سب سے اہم نعمت اللہ کی ایمان اور ہدایت ہے۔ انسان یہ اللہ سے مانگتا بھی رہے اور اس پر استقامت کی دعا بھی کرتا رہے۔ ہم جو نماز میں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا یہی مطلب ہے یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر ہمیں استقامت عطا فرما کہ موت تک اب ہم سیدھے راستے پہ رہیں، ہم اس سے ڈگمگائیں نہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اللہ ہدایت دینے پر آئے۔ دیکھیں فرعون کی بیوی ہے حضرت آسیہ، فرعون نے ہر کوشش کی اور اپنی تمام مملکت سلطنت کو داؤ پہ لگایا اور ہر قسم کا ظلم و ستم کیا۔ حضرت آسیہ کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی، ہر قسم کی سزا دی، لیکن حضرت آسیہ کو فرعون اپنے ظلم اور جبر اور تشدد کی وجہ سے ایمان سے نہ ہٹا سکا۔ فرعون کی باندھی ہے، ایمان لے کر آئی، فرعون نے ہر ظلم کر دیا اور تیل کو بھڑکا دیا اور اس کی بچیوں کو اس سے کھینچ کھینچ کر تیل میں ڈالتا رہا، لیکن فرعون کی باندھی نے ایمان نہیں چھوڑا۔ جب آخری بچی کو پھینکا جا رہا تھا، دودھ پیتی بچی تھی، اس نے ماں سے کہا اماں جان صبر کرنا، انشاءاللہ آپ دین حق پر ہو اور ہماری ملاقات وہاں ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں فرعون کا پورا ظلم تھا، لیکن وہ اپنی اس باندھی کو ایمان سے نہ ہٹا سکا۔ تو ہدایت اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، لیکن اللہ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا کہ انسان اسباب کو اختیار کر کے ایمان اور اعمال پر زندگی گزارے تاکہ اس کی موت بھی ایمان پر آئے اور وہ برے خاتمے سے، سوء خاتمے سے محفوظ رہے۔ انسان جیسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے ویسی موت آتی ہے۔ اچھی زندگی اعمال پہ گزرے تو اچھی موت ہے، خدا نہ خواستہ اگر بری زندگی ہے تو اس کے لیے بری موت ہے۔ میں چند واقعات عرض کروں گا کہ جن کی موت بری آئی اور وہ آخری وقت میں ایمان سے محروم ہو کے کفر کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ تفسیر طبری میں اور تفسیر ابن ابی حاتم دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ یہ شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کرو، اور جب انسان کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب میں تجھ سے بری ہوں، یقیناً میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے تحت ان مفسرین نے، امام ابن ابی حاتم نے اور امام طبری نے ایک واقعہ لکھا
کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا عبادت گزار تھا. تو 3 بھائی تھے، ان کی ایک بہن تھی. یہ تینوں بھائی جہاد کے لیے جب جانے لگے تو ان کی بہن بیمار تھی. تو ان تینوں نے سوچا کہ ہم اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں. ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، عزیز و اقارب میں کوئی ایسے انہیں نظر نہ آئے. تو سب کی نظریں اس عابد پہ لگیں کہ بڑا عابد ہے، عبادت گزار ہے، تو کیوں نہ اس کے عبادت خانے کے نیچے ایک کمرہ بنا دیں کہ یہ یہیں ٹھہری رہے یہاں تک کہ ہم لوگ جہاد کر کے واپس آ جائیں. تو انہوں نے اس عبادت گزار شخص کے عبادت خانے کے نیچے ایک کمرہ بنا دیا. وہیں پر ان تینوں بھائیوں نے اپنی بہن کو ٹھہرا دیا. اب یہ عابد اپنے عبادت خانے میں ہوتا تھا. جب وہ بھائی چلے گئے، اب شیطان دل میں وسوسہ ڈالنے لگا کہ کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی دوست احباب میں موجود نہیں، اور ان کے عزیز و اقارب میں سے بھی کوئی موجود نہیں، اپنی خواہش کو پورا کر دو. شیطان دل میں مختلف خیالات ڈالنے لگا. اس نے پہلے سے آواز دی کہ تم تنہائی میں ہوگی، تم اوپر آ جاؤ. اسے اوپر بلا دیا. رفتہ رفتہ اس کی طرف بڑھتا رہا. معاذ اللہ آخر میں زنا کے گناہ میں پڑ گیا. جب زنا ہو گیا تو وہ لڑکی حاملہ ہو گئی. اب دل میں خیال آنے لگا کہ جب اس کے بھائی واپس آئیں گے اور اگر پتہ چل گیا کہ میں نے زنا کیا ہے اور یہ حاملہ ہے تو پھر تو اس کے بھائی مجھے چھوڑیں گے نہیں، قتل کر دیں گے. تو شیطان نے دل میں خیال ڈالا کیوں نہ اس لڑکی کو قتل کر دیا جائے، اور جب اس کے بھائی آئیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ بہن بیمار تھی اور اس کا انتقال ہو گیا. تو بھائیوں کو تو پتہ نہیں چلے گا، وہ اعتماد کرتے تھے. تو جب اس نے دیکھا کہ اس سے زنا کا گناہ ہوا، چند دن تک اس نے زنا کیا اور وہ لڑکی اس سے حاملہ ہو گئی، تو ایک رات جب وہ سوئی ہوئی تھی اس نے تیز دھار آلہ لے کر اس کو قتل کر دیا اور ایک درخت کے پاس قبر بنا کے اس کی تدفین کر دی. جب یہ تینوں بھائی واپس لوٹے، انہوں نے اس عابد سے پوچھا ہماری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ بیمار ہو گئی تھی، میں نے اس کی خدمت کی، ذمہ داری کی، لیکن اسے صحت نہ ملی، انتقال ہو گیا، فلاں درخت کے قریب اس کی قبر ہے. تینوں بھائی بہن کی قبر پر آئے اور آ کر انہوں نے دعا کر دی. تو سوچنے لگے شاید واقعی انتقال ہو گیا ہوگا ہماری بہن کا. جب یہ لوگ واپس لوٹے، رات سوئے، اب شیطان ان کو خواب میں آیا اور انسانی صورت میں آیا، بڑا ہمدرد بن کے آیا. ایک بھائی کے پاس خواب میں آیا، اس سے کہا کہ راہب نے تمہاری بہن کو قتل کیا ہے اور اس نے زنا کیا تھا، وہ حاملہ ہو گئی تھی، وہ بیمار نہیں تھی، تم جا کر اب بھی قبر کھودو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا سر کٹا ہوا ہے. راہب نے قتل کیا ہے، وہ طبعی موت نہیں مری. پھر یہ شیطان دوسرے بھائی کے پاس آیا اور اس کو بھی خواب میں یہی بات کی کہ راہب نے تمہاری بہن کو قتل کیا ہے، طبعی موت نہیں مرا، تمہاری بہن پر موت نہیں آئی. تیسرے کے پاس آیا، اس کو بھی یہی بات شیطان نے خواب میں کی. اب تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک دوسرے کو بتانے لگے ہم نے یہ خواب دیکھا ہے. تو تینوں کا خواب ایک جیسا تھا کہ ہماری بہن کو قتل کیا گیا اور بہن طبعی موت نہیں مری. تینوں بھائیوں نے کہا یار یہ خواب سچا ہوگا، ہم ایسا کرتے ہیں قبر کو ایک جانب سے کھود دیتے ہیں. انہوں نے قبر کو ایک جانب سے جو کھولا، اندر نظر ڈالی تو واقعی دیکھا کہ بہن قتل ہوئی تھی اور اس کا سر الگ تھا، باقی دھڑ اس کا الگ تھا. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بہن قتل ہوئی ہے تو تینوں کلہاڑے لے کر آئے اور راہب سے کہا ہم تو تجھے قتل کریں گے، تم نے ہماری بہن کو ناحق قتل کیا اور ہمیں پتہ چلا تو نے اس کے ساتھ زنا بھی کیا. جب وہ قتل کرنے لگے، اب شیطان انسانی صورت میں اس راہب کے پاس آیا اور اس سے کہا اب تجھے بچانے والا کوئی نہیں. علاقے کے لوگ بھی ان کے ساتھ جمع ہو گئے کہ یہ کیسا عابد ہے کہ اس نے زنا کیا اور قتل کیا. لوگ کلہاڑے لے کر آ گئے، آریاں لے کر آ گئے. تو اب شیطان نے اس سے کہا میں تجھے بچا سکتا ہوں اگر تو میرے اوپر ایمان لے کر آئے اور کفر کر لے، اللہ کی ذات کا انکار کر دے، وقت کے پیغمبر جو برحق تھے اس کا انکار کر کے میرے اوپر ایمان لے آ تو میں تجھے بچا دوں گا، باقی اس وقت تیرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب راہب پہلے قتل تو کر چکا تھا، زنا تو کر چکا تھا، لیکن شیطان کی باتوں میں آ کے کفر بھی کر دیا، کفریہ کلمات بھی کہہ دے، کافر بھی ہو گیا. اب شیطان نے آگے سے کہا اب میں تجھے نہیں بچا سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو قرآن کریم کی جو آیت کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان نے کہا تو کفر کر، جب اس نے کفر کر دیا شیطان نے کہا میں تجھ سے بیزار ہوں، میں رب العالمین کے عذاب سے ڈرتا ہوں. شیطان وہاں سے بھاگ گیا، وہ لوگ آئے اس کو قتل کر دیا. تو گویا موت کس حالت میں آئی کہ زنا بھی ہو گیا، کفر بھی ہو گیا اور آخر میں قتل بھی ہوا اور دنیا سے بے ایمان ہونے کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا
کہ اچھا خاتمہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اور برا خاتمہ یہ انسان کے لیے ابد الآباد کی جہنم ہے۔ خاتمہ ایمان پر ہے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور خاتمہ اگر کفر پر ہے تو اس سے بڑی سزا کوئی نہیں، کہ آنے والی اگلی زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کے ایمان اور ہدایت پر ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، عموماً دیکھنے میں آتا ہے فتنوں میں پڑھ کر انسان ایمان کو چھوڑ دیتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ضم الہوا، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا، کہتے ہیں وہ راستے سے گزرا، ایک جگہ سے جیسے گزر ہوا تو ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر اس کی نظر پڑی تو ایک لڑکی کو دیکھا، اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اب یہ اس کی طرف خط لکھتا، پیغام بھیجتا رہتا، درمیان میں ایک نمائندہ تھا، یہاں تک کہ لڑکی کے والد کو پتہ چلا، اس نے اس کو ڈانٹا، غصہ کیا کہ بھائی آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ ادھر لڑکی کو بھی اس سے عشق ہو گیا، ایک دوسرے سے دونوں کو عشق ہے اور محبت ہے، یہ اس کی طرف خط لکھ رہا ہے، وہ اس کی طرف خط لکھ رہی، لیکن اب ملاپ ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ اس وقت مسلمان تھا اور لڑکی عیسائیت پر تھی، یعنی غیر مسلم تھی۔ تو اب اس نے چاہا کس طرح ہمارا آپس میں جوڑ ہو اور تعلق بن جائے، تو یہ اس کے عشق میں گلتا گلتا بیمار ہوتے ہوتے آخری اس کا مرض الموت شروع ہو گیا۔ اب لگتا تھا شاید میں بچ نہیں سکوں گا، اس بیماری میں موت آ جائے گی۔ تو جو درمیان میں قاصد اس کا خط وہاں لے جاتا تھا، وہاں کا خط اس تک لے کر آتا تھا، تو اس نے اس قاصد کو بلایا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں ضم الہوا میں، اس کو بلا کر پیغام دیا، کہا میرا پیغام اس کو پہنچا دو کہ دنیا میں تو ہمارا ملاپ نہ ہو سکا، تعلق نہ ہو سکا، اس لیے کہ میں مسلمان تھا تو میں عیسائی تھی، اس وجہ سے تعلق نہ ہوا، تو میں معاذ اللہ اب کفر کرتا ہوں، میں کافر ہوتا ہوں، میں دین اسلام کا انکار کرتا ہوں، تاکہ عیسائیت پر ہوں اور آگے جہان میں ہمارا آپس میں تعلق قائم ہو جائے۔ یہاں نہیں ہو سکا، آگے ہو جائے گا، تو اس نے اسلام چھوڑ دیا اور عیسائیت پر اس کو موت آ گئی۔ اس نے کہا عیسائیت کا دین ٹھیک ہے، میں اس کو سچا سمجھتا ہوں، میں اسی کو اختیار کرتا ہوں، اور اس کو کہا جا کر اس لڑکی کو میرا پیغام دے دینا۔ وہ شخص کہتا ہے میں وہیں بیٹھا تھا، اسی کلمات کفریہ پر اس کی موت ہو گئی۔ کہتے ہیں جب میں یہ پیغام لے کر اس لڑکی کے پاس پہنچا تو اب اتفاق سے وہ لڑکی بھی بیمار تھی، مرض الموت میں تھی، تو میں نے اب ڈائریکٹ اس کو پیغام نہیں پہنچایا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی موت عیسائیت پر ہے۔ کہتے ہیں جیسے میں پہنچا تو اس لڑکی کا بھی نزع کا وقت تھا، تو یہ قریب آ کر بیٹھا، تو اتنے میں لڑکی کا والد بھی آ گیا۔ اس لڑکی نے اس سے کہا ہمارا آپس میں تعلق قائم نہ ہو سکا، وہ مسلمان تھا، میں عیسائی تھی، تو لیکن اس کا مذہب سچا مذہب ہے، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، میں مسلمان ہوتی ہوں۔ اس لڑکی نے وہیں کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گئی۔ کہا تم جا کر اس کو پیغام دے دینا کہ اسلام کی حالت پہ مجھے موت آ رہی ہے، کہ اس دنیا میں ہمارا تعلق نہ ہو سکا، وہاں آخرت میں ہمارا تعلق قائم ہو جائے گا، موت کے بعد تعلق قائم ہو جائے گا، تو تم جا کر اس کو بتا دینا کہ میں اسلام پہ مر رہی ہوں، اسلام سچا مذہب ہے، اور کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ وہ کہتے میں نے اس کو کلمہ پڑھایا، تھوڑی دیر وہ زندہ رہی، احکامات مجھ سے سنتی رہی، کلمہ دہراتے دہراتے اس کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں لڑکی کے والد نے مجھے کہا کہ اب اس کی لاش کو تم لے جاؤ، اس لیے کہ مسلمان ہو گئی ہے اور اسلامی طریقے کے مطابق تم اس کی تجہیز اور تکفین کر لینا۔ کہتے میں وہ لاش لے آیا تو میری گھر والی نے اس کو غسل دے دیا، ہم نے اس کو کفن پہنایا اور ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد جو مسلمان تھا وہ عیسائی اور بے ایمان ہو کے مر گیا، اور جو عیسائی لڑکی تھی وہ مسلمان ہو کر اسے موت آ گئی۔ تو علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اس پہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں عجیب بات ہے کہ اس کی زندگی اسلام پہ گزری، موت کفر پہ آ گئی، اور اس کی زندگی کفر پہ گزری لیکن ہدایت اللہ کی طرف سے ملی اور ایمان پر موت آ گئی۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا ہونی چاہیے اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اعمال والی زندگی ہمیں عطا فرمائے۔ آج کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے فحاشی اور یعنی بے حیائی میں لگ کر بسا اوقات انسان ایمان سے، اسلام سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب التذکرہ، اس میں انہوں نے باقاعدہ عنوان لکھا ہے باب ما جاء کے تحت، کہ وہ واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ جن کا خاتمہ ہوا ہے کفر پہ ہوا، سوء خاتمہ کے واقعات امام قرطبی نے تذکرہ میں لائے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا، کہا ایک شخص تھا اور وہ ایک دفعہ مینارے پہ چڑھا، آذان دے رہا تھا۔ اس دور کے مذہب کے مطابق آذان دینے کے لیے جیسے چڑھا، قریب میں ایک عیسائی کا گھر تھا، تو اس کے صحن میں ایک نوجوان لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی۔ اس نے دیکھا تو یہ نیچے اتر آیا،
حالانکہ نیک آدمی تھا، اس دور کے مطابق آزان دینے والا مؤذن تھا، لیکن جب دستک دی لڑکی نے پوچھا کون؟ کہا میں فلاں مؤذن ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا شادی نہیں ہو سکتی، تم مسلمان ہو، ہم عیسائی ہیں، یہ تب ہوگی جب تم اپنا مذہب چھوڑ دو، اور میرا والد آ رہا ہے، تم انتظار کرو۔ جب والد آیا، والد نے یہی بات کی کہ تمہارا مذہب دوسرا، ہمارا مذہب دوسرا، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب تم اپنا مذہب چھوڑ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے عیسائیت کو اختیار کر دیا، اور جو برحق دین تھا اسلام، اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس شخص نے کہا یہ اوپر کا کمرہ تم اپنے لیے درست کر دو اور اسی کمرے میں تم رہو۔ اب یہ کہتا میں کمرہ درست کرنے کے لیے اوپر چڑھا سیڑھیوں سے، جب میں اوپر چھت ٹھیک کر رہا تھا، اوپر کی چادریں صحیح کر رہا تھا، میرا پاؤں پھسلا، میں نیچے گرا تو میری گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہیں مر گیا۔ اب ان لوگوں نے ایک چادر میں اس کی لاش ڈالی اور اس کو باہر کچرا کنڈی میں پھینک دیا۔ کہا بھئی یہ عیسائیت پہ مرا ہے، لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، تو جو مسلمان تھے انہوں نے ایک جگہ پہ گھڑا کھود کر اس گھڑے میں اس کی لاش کو پھینک دیا گیا، کیونکہ موت کفر پر آئی تو نہ کلمہ نصیب ہوا، نہ جنازہ ہوا، نہ تجہیز و تکفین ہوئی، نہ یہ دنیا اس کی بن سکی، اور آخرت کی ابد الآباد کی زندگی تو ویسے ہی تباہ ہو گئی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، زندگی اس نے اچھی گزاری، لیکن عشق کے فتنے میں پڑ گیا، بے حیائی کے فتنے میں پڑا، خواہشات نفسانی کے پیچھے لگا اور ایمان کی نعمت سے چلا گیا۔ آج کے دور کا یہ بڑا فتنہ عشق کا فتنہ، آج کے دور کا یہ بڑا فتنہ، اس کو نام دے دیا جاتا ہے جی محبت کی شادی ہے۔ محبت نکاح کے بعد ہوتی ہے، نکاح سے پہلے محبت نہیں ہے، وہ تو بد نظری ہے، وہ گناہ ہے، وہ تو غیر محرم ہے، اس سے تعلق رکھنا، بات چیت کرنا، وہ تو شرعاً جائز نہیں ہے، وہ تب جائز ہوگی جب وہ نکاح میں آ جائے۔ نکاح سے پہلے جو ہوگا وہ گناہ ہے۔ آج کی میڈیا نے، آج کے ذرائع ابلاغ نے اس کو نام دے دیا جی محبت کی شادی ہے۔ محبت کیسے ہو گئی جب تک نکاح ہی نہیں ہوا؟ تو جب ایسے ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، اس کا پھر آگے نتیجہ بھی غلط نکلتا ہے۔ اسلام نے ہمیں نکاح کا راستہ دیا کہ نکاح کے راستے کے 3 فائدے بیان کیے۔ پہلا فائدہ نیک صالح اولاد کا ذریعہ، دوسرا فائدہ انسان کی نگاہوں کی حفاظت، تیسرا فائدہ انسان کی عزت، آبرو اور شرمگاہ کی حفاظت۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اسلام کا مقصد یہی ہے کہ انسان بے حیائی سے بچ کر اپنی حیا اور پاک دامنی اور عفت کی زندگی گزارے۔ اسلام نے اسی پہ زور دیا، اور اگر معاشرے میں کوئی ایسی بے حیا نظر آئے، اسلام کی دعوت یہ کہ اس کے لیے دعا کی جائے، اللہ سے مانگا جائے، دلوں کو پلٹنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ ادھر انسان دعا کرتا ہے، ادھر رب العالمین بسا اوقات اس کی زندگی پلٹ دیتا ہے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ شیخ کبیر عیسیٰ یمنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے، انہیں پتہ چلا علاقے میں ایک فاحشہ عورت ہے جس کی زندگی فحاشی میں گزر رہی ہے، اور بہت سے نوجوان گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس شخص نے اللہ سے پہلے دعا کی، مولا کریم دلوں کو پلٹنا تیرے اختیار میں ہے، میں جا کر اس کو دعوت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ تو اب یہ شخص وہاں پر گیا، اور جو وہاں جا کر یہ پہنچا تو مصلی اس نے ڈال دیا اور اپنی نماز پڑھنا اس نے شروع کر دی، اور اس کی جو خادمہ تھی اس سے کہا کہ وہ کتنی رقم چاہتی ہے کہ اس کے پاس کوئی آئے اور جو کہے تو وہ مانے۔ کہا وہ 200 درہم چاہتی ہے۔ اس نے 200 درہم اس کو دے دیے۔ درہم دینے کے بعد یہ اندر آیا، ایک کونے میں کھڑا ہوا، اور شیخ کبیر رحمت اللہ علیہ نے نوافل پڑھے، اللہ رب العزت سے دعا شروع کر دی، یا اللہ دلوں کو پلٹنا تیرے اختیار میں، مولا کریم تو اسے ہدایت عطا فرما دے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ عورت اگرچہ فاحشہ تھی لیکن دل میں ایمان تو موجود تھا۔ ان کے بہتے آنسو اور ان کے درد دل سے یہ دعا کرنا اور اس کو دین اسلام ہدایت کی طرف بلانا، آخرت کی فکر پیدا کرنا، اس نے جو یہ جملے کہے اس کے دل پر ایسے لگے، اس نے کہا میں توبہ کرتی ہوں، آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گی۔ وہ اندر گئی، غسل کیا، اپنا لباس بدلا، شیخ سے کہا تم میرا نکاح کر دو تاکہ میں گناہ سے بچ جاؤں اور حیا کی زندگی گزاروں۔ تو شیخ نے کہا تمہیں جو پسند ہو، کہا نہیں آپ جس سے کراؤ میں اس پہ راضی ہوں۔ شیخ کے ایک مرید تھے، ان سے پوچھا تو وہ راضی تھے، نکاح کرا دیا۔ اگلے دن شیخ نے ولیمہ رکھا، کہا ولیمے میں خشک روٹیاں ہوں گی وہی دے دی جائیں گی۔ علامہ یافعی لکھتے ہیں اس دور کا علاقے کا ایک بڑا مالدار شخص تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ اس نے توبہ کر دی اور شیخ نے ان کا نکاح کر دیا تو اس نے مذاق کے لیے، استہزاء کے لیے شراب کی بوتلیں قاصد کو دے کر بھیجی، کہا جا کر ان کو کہو یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، گھی ہے، اس گھی کو استعمال کر لو۔ کہا جب وہ ڈالے گا تو وہ گھی نہیں ہوگا، شراب ہوگا، تو شیخ کی بدنامی ہو جائے گی، شیخ کی بے عزتی ہو جائے گی۔ جب وہ قاصد وہ لے کر آیا، کہا جی فلاں شخص نے دیا ہے، آپ کے لیے ہدیہ ہے، گھی ہے۔ شیخ نے وہ ساری بوتلیں لی۔ اللہ والوں کے دلوں میں اللہ الہام کر دیتا ہے، دل میں بات ڈال دیتا ہے۔
تو انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اگر یہ کہہ رہے گھی ہے مولا کریم تو اس کو گھی بنا دے۔ کہ ایک نیک عورت نے توبہ کی ہے، گناہ کی زندگی سے باز آ گئی، مولا کریم اگر یہ گھی نہیں بھی ہے یا اللہ تو قادر ہے اس کو گھی بنا دے۔ تو جب اس کو کھولا اور پلیٹوں میں ڈالا تو واقعی وہ گھی تھا۔ تو اب جتنی روٹیاں تھیں ان سے کہا بھئی اسی سے کھاؤ، اور روٹیوں سے گھی کھاتے رہے۔ جو قاصد لے کر آیا تھا شراب کی بوتلیں، وہ جا کر اس مالدار کے پاس گیا، کہا حضرت تھی تو شراب کی بوتلیں لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی اور ڈالا تو واقعی وہ گھی تھا۔ اس نے کہا ایسا؟ اس نے کہا میں نے خود دیکھا۔ وہ شخص آیا، حضرت کے ہاتھ پہ توبہ طائب ہوا، شیخ کبیر عیسیٰ یمنی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر، فرمایا آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو ادھر شیخ کا رونا، اللہ سے مانگنا، ادھر فاحشہ عورت کی زندگی بھی بدل گئی، اور ادھر جو علاقے کا مالدار اور وسعت والا تھا اس کی زندگی بھی ایمان اور تقویٰ پہ آ گئی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، دلوں کو پلٹنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے انسان کو اس طرف فکر مند کیا ہے کہ صرف تو اللہ کی طرف آ کر دعا کر دے، اللہ سے مانگنا شروع کر دے۔ رب العالمین کے اختیار میں سب کچھ ہے، انسان کی ادھر دعا ہوتی ہے، اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ کل کی بات ہے، میں اس پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ زندگی اگر خدا نہ خواستہ اچھی نہ گزرے تو بہت سے لوگوں کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، بسا اوقات موت کفر پہ آ جاتی ہے۔ گزشتہ کل ہمارے سالے کا انتقال ہوا تھا، تو ایمبولینس میں میت لے جائی جا رہی تھی، میں ساتھ تھا۔ ایمبولینس والے سے میں نے پوچھا آپ کا کتنا عرصہ ہوا آپ گاڑی چلا رہے ہو؟ اس نے کہا تقریباً 16 سے 17 سال ہو گئے، ایدی کی گاڑی چلا رہا تھا۔ میں نے کہا کتنی میتیں تم لے کر گئے کہ راستوں میں ان کا انتقال ہوا ہو؟ اس طرح کے کتنے واقعات پیش آئے، کوئی زخمی لے کر گئے راستے میں انتقال ہو گیا، کوئی بیمار تھا تم ہسپتال لے جا رہے تھے راستے میں انتقال ہو گیا، کوئی حادثے میں تم لے جا رہے تھے انتقال ہو گیا۔ اس طرح کی کتنی میتیں گاڑی میں ہوئی ہوں گی کہ ہسپتال تک پہنچاتے پہنچاتے انتقال ہو گیا یا ہسپتال میں ہو گیا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے 16-17 سال میں کتنے واقعات پیش آئے ہوں گے؟ اس نے کہا لگ بھگ 300 کے قریب تو ہوں گے کہ موتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میں نے کہا 300 میں آپ نے کتنوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب 3-4 کے علاوہ میں نے کسی کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا۔ یہ کل کی بات میں عرض کر رہا ہوں، کہا 300 کے لگ بھگ آدمی تو میں نے دیکھے ہیں، مرے ہیں، کہ گاڑی میں لے جا رہے ہیں راستے میں موت آ رہی ہے، کسی کا حادثہ ہوا راستے میں لے جا رہے ہیں موت آ گئی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی آگ میں جلا ہے، کوئی پانی میں ڈوبا ہے، کہا ان کی موتیں آئی ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا، لیکن 3-4 کے علاوہ میں نے کسی کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا ہے۔ کہا ایک کی موت بڑی اچھی آئی تھی، کہا ایک طالب علم تھا، مدرسے جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے اوپر سے ٹرالا چلا گیا، کہا نیچے کا سارا حصہ اس کا ختم ہو گیا تھا، صرف یہ اوپر کا چہرہ اور یہاں تک سینہ تھا۔ تو اس نے مجھے موبائل نمبر اپنے گھر کا بتایا کہ آپ میرے گھر پہ اطلاع دے دو۔ کہتے میں نے اس کو اٹھایا ایمبولینس میں ڈالا، جب میں ہسپتال لے جا رہا تھا تو وہ شخص کہتا ہے وہ طالب علم سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، کہا وہ بلند آواز سے پڑھ رہا تھا، میں تیز گاڑی چلا رہا تھا، کہا اس کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی تو میں سنتا ہوا جا رہا تھا، کہا جب تک ہم ہسپتال پہنچے اس کی یاسین پوری ہو گئی تھی، اس نے کلمہ پڑھا، ہسپتال میں اندر گئے پتہ چلا انتقال ہو چکا۔ کہا ایک میں نے اس کو دیکھا ہے، باقی جتنے دیکھے کہ ان کی حالت اس طرح۔ کہا چند دن پہلے ایک نوجوان تھا، وہ سنانے لگا کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی، شراب کی حالت میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، راستے میں گندے نالے میں گر گیا، وہیں پہ موت آ گئی۔ کہا جب اس کی لاش نکالی گئی منہ میں بھی گندا پانی تھا، سارا اندر تک چلا گیا، شراب کا نشہ کیا تھا، آنکھیں باہر کو تھی، کہا ہم اس کا پیٹ دباتے رہے تاکہ گندا پانی باہر نکل آئے۔ تو جب کہا میں نے اپنا منہ اس کے قریب کیا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، یعنی آخری حالت میں موت کس پہ آئی کہ شراب پی ہے، شراب کے نشے میں ہے، موٹر سائیکل تیز چلا رہا ہے، گندے نالے میں گرا، اس حال میں موت آ گئی۔ تو آج جو موت آ رہی ہے انسان کی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کلمے کی بھی توفیق نہیں مل رہی۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے مسلمان کے ساتھ؟ اس کی ایک بنیادی وجہ جب سے موبائل آیا، فحاشی اور یعنی بے حیائی اتنی بڑھ گئی، ہر ٹائم اس وقت موبائل ہے، آنکھ کھلتی ہے ہاتھوں میں موبائل ہے، جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی ہاتھ میں موبائل ہے، جب ساری رات گزرے فلموں میں ڈرامے دیکھتے ہوئے، نیم برہنہ فلمیں دیکھتے ہوئے، تو خدا کا قانون تو عدل کا قانون ہے نا۔ ایک آدمی قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، سالہ سال گزر جائیں وہ 5 منٹ قرآن نہ پڑھے، جمعے کے علاوہ اس کو مسجد آنے کی توفیق نہ ہو کہ صرف جمعے کی 2 رکعت پڑھی اور چلے، ایسا نکلے جیسے جیل کا دروازہ کھلا ہے اور بھاگ جائے، خدا سے تعلق نہیں، خدا کے احکامات سے تعلق نہیں، کس چیز کا آج مسلمان ہے؟ پھر ایسی ہی موت آ رہی ہوتی ہے۔ تو بنیادی وجہ مسلمان من حیث المجموع دین سے دور ہے۔ آج دیکھیں پورے علاقے کے اندر نمازی 5% بھی نظر نہیں آتے،
مسجد میں 5% لوگ نمازی نہیں ہیں. ہر گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ ہر منزل 3 منزلہ عمارتیں، 4 منزلہ عمارتیں. ہر پوشن میں دیکھو 7-8 مرد نظر آئیں گے. صرف ایک گلی کے اندر دیکھ لو کتنے مرد ہیں. پورے محلے کے اندر کتنے نوجوان ہیں، کتنے بوڑھے، کتنے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. یعنی اللہ کے حکم کی اہمیت دل سے ختم ہو گئی. حکم ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں. دولت ہاتھ سے نہ جائے، کاروبار بند نہ ہو. جمعے کے دن شریعت کہتی ہے کاروبار بند کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اللہ فرماتا ہے کاروبار کو چھوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اذان کے بعد بے و شرا کرنا جائز نہیں ہے. اذان کے بعد ہوٹل کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اذان کے بعد دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اذان کے بعد بے و شرا ہو رہی ہوتی ہے. خدا حکم دے رہا ہے قرآن کریم سورہ جمعہ میں وزر البے، بے و شرا کو چھوڑ دو. مسلمان نہیں چھوڑتا. پھر کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہے. رزق میں برکت کہاں سے آئے؟ اللہ کے حکم کی اہمیت دل میں کوئی نہیں. چند مادی ٹکوں کی خاطر رب کے ہر حکم کو آج قربان کر رہے ہیں. کتنے جو جھوٹی قسمیں کھا کے سامان بیچ رہے ہیں، کتنا ہے جو خیانت کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. یعنی احساس بھی ختم ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. رب العالمین کا معاملہ بندے کے گمان کے مطابق ہے. بندے کا گمان ٹھیک ہو جائے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، جو وہ مانگتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے، دعا کو پورا کرتا ہے. اردو کی ایک کتاب ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. شیخ احمد سعودیہ کے بہت بڑے ڈاکٹر گزرے اور بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، ہڈیوں کے بڑے ماہر تھے اور ہڈیوں کا علاج کرتے تھے پورے جسم کا. اور اس وقت ان سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ انہوں نے ایک مقالہ پڑھنا تھا اور ان کو ایک اعزازی شیلڈ ملنی تھی. تو انہوں نے وہاں سے اپنا ٹکٹ بک کروایا، جہاز میں بیٹھے تاکہ میں اگلی جگہ پہنچوں اور وہاں پہنچ کر اپنا مقالہ بھی پڑھوں. اور ایک کانفرنس منعقد تھی، ان میں انہیں خصوصی شیلڈ دی جانی تھی ان کی حسن کارکردگی پر. تو شیخ احمد یہ جو ڈاکٹر تھے یہ کہتے میں وہاں سے نکلا. جیسے ہی ہم طیارے میں بیٹھے جہاز میں، تھوڑی دیر سفر ہونے کے بعد اچانک آواز آئی کہ جہاز میں فنی خرابی ہو گئی ہے اور جہاز کو نیچے اتارنا پڑے گا، اس لیے مسافر پریشان نہ ہو. تو ایک ایئرپورٹ پر درمیان میں انہوں نے جہاز اتار دیا. کہتے ہم لوگ باہر آ گئے، ویٹنگ روم میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر آئی کہ بھئی فنی خرابی زیادہ ٹائم لگے گا، جب تک متبادل دوسرا جہاز نہ آ جائے آپ لوگ انتظار کریں. اب یہ کہتے ہیں کچھ وقت کے بعد دوبارہ اطلاع آئی کہ 16 سے 17 گھنٹے لگیں گے. یہ ڈاکٹر احمد دین کہتے ہیں میرے دل میں آیا میں تو پہنچ نہیں سکوں گا اس کانفرنس میں نے وہاں پہنچ کر مقالہ پڑھنا ہے، اس میں انہیں اعزازی شیلڈ ملنی ہے. انہوں نے جا کر پوچھا کہ کیا واقعی اتنا ٹائم لگے گا؟ انہوں نے کہا جی اتنا ہی لگے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اس نے پوچھا جہاں میں نے جانا ہے وہاں کا سفر؟ انہوں نے بتایا 4 سے 5 گھنٹے کا ہے. تو آپ بجائے انتظار کرنے کے گاڑی بک کرا دو، گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاؤ، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے اس سیمینار تک پہنچ جاؤ گے. اس نے گاڑی بک کرائی ایئرپورٹ سے. اب گاڑی والے سے کہا کہ تم تیزی میں لے کے جاؤ تاکہ اگلے دن تک میں پہنچ جاؤں. 2 سے 2.5 گھنٹے کا سفر طے ہوا. سفر طے ہونے کے بعد اچانک راستے میں تیز بارش لگ گئی، آندھی بہت ہو گئی. تو اس نے سوچا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو، حادثہ نہ ہو جائے. موسم بالکل ایسا تھا کہ نظر کچھ نہیں آ رہا، بارشیں بہت زیادہ تھیں، آندھی تھی. تو اس نے کہا سوچا یہیں رہ جاتا ہوں اور جیسے موسم ٹھیک ہوگا پھر آگے چلیں گے. گاڑی والے سے کہا کہیں گاڑی کچے میں اتار دو، کوئی خیمہ نظر آئے اس خیمے میں وقت گزار دیتے ہیں پھر آگے چلتے. اس نے بھی بات کو سمجھا کہ موسم صورتحال موسم کی اچھی نہیں، تو وہ نیچے اترا، ایک خیمہ نظر آیا. تو انہوں نے باہر سے آواز دی کہ ہم مسافر ہیں، یہیں ٹھہریں گے اور جیسے موسم ٹھیک ہوا ہم آگے چلے جائیں گے. تو اندر عرب کی ایک بوڑھی اماں تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آ جاؤ. تو ایک جھونپڑی تھی، انہیں اندر بلایا، جو گھر میں تیار تھا وہ ان کے سامنے رکھا. اب یہ کھانا کھانے لگے. اس ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ میرے موبائل کی چارجنگ ختم ہے، آپ کے گھر میں بجلی؟ اس نے کہا نہیں یہاں بجلی کا انتظام نہیں ہے، اس دیہات میں اور اس جگہ پر بجلی کا انتظام نہیں. کہتے جب وہ اسے کھانا کھلایا تو اتنے میں ایک جھولے میں بچہ رو رہا تھا. تو یہ بوڑھی اماں گئی، اس بچے کو اٹھایا اور دعا کرتی تھی یا اللہ تو نے میری ہر دعا قبول کی ہے، ایک دعا باقی ہے یا اللہ اس کو بھی قبول کر دے. اور ان سے کہتی تم بھی دعا کرو اللہ میری وہ دعا قبول کر دے، صرف ایک میری دعا ہے اللہ میری وہ دعا قبول کر دے. ڈاکٹر احمد دین کہتے اس اماں نے ہماری اتنی خدمت کی تھی، حالانکہ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن مہمان سمجھ کے ہمیں کھانا کھلایا اور ہمارے لیے اس نے قہوہ بنایا. میں نے اس سے پوچھا اماں آپ کی کیا دعا ہے؟ تو اس نے وہ بچہ لایا، اس کا پوتا تھا، وہ ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا تھا اور وہ بالکل کمزور ہو گیا تھا. تو وہ اماں کہنے لگی کہ میرا جو بیٹا ہے اس کا انتقال ہو گیا اور میری بہو کا بھی، یعنی اس بچے کے والدین کا انتقال ہو گیا اور اب یہ چھوٹا سا ایک یتیم بچہ رہ گیا اور یہ ہڈیوں کی بیماری میں ہے
تو اب اس کا علاج کرانا مشکل ہے. مجھے کسی نے کہا ہے کہ سعودیہ کا سب سے ماہر اور مشہور ڈاکٹر جو ہے وہ ڈاکٹر احمد دین ہے، اگر وہ اس کا علاج کرے امید ہے اللہ اس کو صحت دے دے گا. تو تم کسی طرح اس ڈاکٹر تک پہنچو، اس بچے کو لے کے جاؤ کہ وہ اس کا علاج کرے اور اللہ اس کو صحت دے دے گا. تو اب یہ اماں کہتی تھی میں کہاں ڈاکٹر احمد دین تک پہنچوں، اتنی فیسیں کہاں سے لاؤں اور اتنا خرچہ میں کہاں سے برداشت کروں، اور نہ میرے پاس اتنے اخراجات کہ میں ہسپتالوں تک جا سکوں. یہ تو ایک صحرا میں خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے. اللہ سے دعا کرتی تھی یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ڈاکٹر احمد دین کو میرے خیمے میں لے کر آ، یا اللہ یہ ڈاکٹر میرے خیمے میں آئے اور میرے اس بچے کو لے جائے اور اس کا علاج کرے اور یہ بچہ پاؤں پہ چلنے کے قابل ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. میرا بڑھاپا ہے، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، میں باقی رہوں نہ رہوں، اس کے والدین کا انتقال ہو گیا. یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اس ڈاکٹر کو اس خیمے میں لا اور اس بچے کا علاج ہو، اور یا اللہ تو اس کو صحت عطا فرما دے. جب وہ اماں یہ دعا کر رہی تھی آنکھوں میں آنسو تھے. ڈاکٹر احمد دین کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی میں نے کہا اماں احمد دین میرا ہی نام ہے. اور پھر اس نے کہا اب مجھے پتہ چلا کہ جہاز میں فنی خرابی کیوں آئی. جہاز چلا ہے، ادھر اماں کی دعا ہے، اللہ نے جہاز میں فنی خرابی لائی اور جہاز نیچے اترا ہے. سارے مسافر جہاز سے آئے، پھر یہ گاڑی میں بیٹھا ہے. 2 گھنٹے کا سفر ہوا، بارش تیز ہو گئی ہے، آندھی چلنا شروع ہو گئی ہے، اور پھر یہ کنارے پر اترا ہے اور اسی خیمے میں پہنچا ہے. تو دیکھیں دعا میں اللہ نے کیسی طاقت رکھی. جو اس اماں نے اللہ سے مانگا اللہ نے وہی کیا. اور اس ڈاکٹر احمد دین کو اس کی جھونپڑی پہ لایا، اس نے اس بچے کو اٹھایا اور چوما. کہا اماں میں کانفرنس میں جا رہا ہوں، وہاں سے واپسی میں ادھر آؤں گا، اس بچے کو تیرے ساتھ لے کے جاؤں گا، ٹکٹ کراؤں گا جہاز کا، ہسپتال میں ساتھ لے کے جاؤں گا، تجھے بھی ساتھ، اس کا علاج کروں گا انشاءاللہ. امید ہے اللہ تیرے اس پوتے کو صحت عطا فرمائے گا. وہ کانفرنس میں اگلے دن پہنچے، واپس آئے، اس بچے کو لیا، اماں کو لیا، واپس گئے، ٹکٹ کروایا، ہسپتال تک پہنچایا، علاج کروایا. اللہ نے اسے صحت دی اور وہ بچہ پاؤں پہ چلنے کے قابل ہو گیا. میں عرض کر رہا ہوں دعا میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ اس اماں کے آنسو بہے ہیں. جہاز کے اندر آپ دیکھیں فنی خرابی آ گئی، موسم کی صورتحال بدل گئی اور وہ خود ڈاکٹر یہاں پہنچ گیا. تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہے. سردی کی راتیں لمبی راتیں ہیں، کوشش ہو ہم رات کے آخری پہر میں اٹھ جائیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ندامت کے آنسو بہائیں، اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائیں. اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہے. رب العالمین جو کرتا ہے وہ حکیم ذات ہے. عرب کی ایک عورت تھی، بچہ پیدا ہوا، آنکھوں سے نابینا تھا. اس ماں نے رات کو اٹھی اللہ سے دعا کی یا اللہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں. اس کی آنکھوں کی بصیرت تو چلی گئی، بصارت، لیکن اے اللہ تو اس کی بصیرت میں اضافہ فرما دے. بینائی نہیں ہے اس کے پاس، بصارت نہیں ہے، تو اس کو بصیرت اور حافظہ عطا فرما دے کہ یہ جو پڑھے اس کو یاد ہو جائے. اس ماں نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس بچے کو ایسا حافظہ دیا، 3 مہینے میں قرآن کریم حفظ کیا. صحیحین بخاری اور مسلم کا وہ بچہ حافظ تھا. ایسا غضب کا حافظہ، جو بات پڑھی جاتی اس کو یاد ہو جاتی تھی. عرب کا مشہور پھر وہ عالم بنا. اللہ نے اس سے دین کی بڑی خدمت لی. تو وہ ماں خوش ہوتی تھی میں نے اللہ سے مانگا اللہ نے عطا فرما دیا. تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے. ایسے موقع پہ انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، ندامت کے 2 آنسو اللہ کے سامنے بہا دے، اللہ سے مانگے، اللہ ضرور اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.